بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ القسام مجاہدین نے غزہ شہر کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی اپاچے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ یہ کارروائی زمین سے فضا میں مار کرنے والے روسی ساختہ میزائل سام 7 سے کی گئی۔ یاد رہے، غزہ مجاہدین مجموعی طور پر 75 اسرائیلی جہاز بشمول ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ امریکہ نے حملہ کیا تو جواب دینے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو امریکہ کو براہ راست جواب دینا پڑا تو ایران پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ پیر کرو ترجمان نے کہا، ایران نے پہلے بھی جب کبھی خطرہ ہوا تو فیصلہ کن انداز میں جواب دیا ہے۔ ایرانی ترجمان کا یہ بیان امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کی طرف سے اتوار کے روز سامنے آنے والے موقف کے بعد سامنے آیا ہے۔ جیک سیلون نے امریکی چینل NBC کو بتایا تھا کہ یہ بات میرے لیے کہنا دانش مندی کی بات نہ ہوگی کہ ایران کے حوالے سے کیا کیا امکان ہو سکتا ہے اور کیا کیا امکان نہیں ہو سکتا۔ بحیرہ احمر میں برطانوی بحری جہاز پر ڈرون حملہ۔ برطانوی میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی نے یمن میں حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ احمر میں ایک برطانوی جہاز پر ڈرون حملے کی اطلاع دی ہے۔ اس پر روسی خبرسا ایجنسی تاس کی رپورٹ کے مطابق برطانوی ایمبری میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی کا کہنا ہے کہ برطانوی کارگو جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں میں اضافے کے بعد یمن کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے کسی بھی بحری جہاز اور مقبوضہ فلسطین کے لیے جانے والے جہازوں کو بحیرہ احمر اور باب المندب سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسرائیل کا غزہ کے وسطی و شمالی حصے میں نئے آپریشن کا آغاز۔ انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار اینڈ کریٹیکل تھریٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل شمالی غزہ میں تمام انسانی پناہ گاہوں کو خالی کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کار دوبارہ در اندازی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیلی دفاعی فورسز کا کہنا ہے کہ ہم حماس کی جانب سے شمالی غزہ میں حکومتی اتھارٹی کی تشکیل نو کی کوششوں کو روکنے کے لیے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ حوثی فورسز کا امریکی و برطانوی اہداف کے خلاف مزید فوجی کارروائیاں کرنے کا اعلان۔ یمن کے حوثیوں کے ترجمان نے بتایا ہے کہ فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت اور امریکہ و برطانیہ کے حملوں کے جواب میں بحیرہ احمر میں 2 فوجی آپریشن کیے۔ ترجمان نے بتایا کہ ایک آپریشن میں امریکی اور دوسرے آپریشن میں برطانوی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ دونوں جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں ایران کے حمایت یافتہ گروپوں پر مزید حملے کریں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں مزید حملوں کا اشارہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کو نشانہ بنانے کے لیے مشرق وسطی میں مزید حملوں کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں مزید حملوں اور دیگر ایکشنز کا بھی سوچ رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں عراق اور شام کی جانب سے امریکی حملوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے منگل کی صبح کو عراق اور شام کے بعض علاقوں پر امریکہ کے فوجی حملوں کا جائزہ لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کے نمائندے نے ایک تقریر میں کہا کہ شام پر امریکہ کے حملے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں اور بہت سے رہائشی مکانات اور شام میں ایک تاریخی مقام بھی تباہ ہو گیا۔ تائیوان کو ہتھیاروں سے بھرنے کی امریکی کوشش۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق تائیوان کو مسلح کرنے کی امریکی کوششوں کے تناظر میں خبری ذرائع نے پیر کی شب خبر دی ہے کہ امریکہ نے اس جزیرے کو کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والے متعدد اسٹیگر میزائل بھیجے ہیں۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اسٹیگر میزائل سسٹم کی ایک اور بڑی کھیپ تائیوان روانہ کر دی۔ اسٹیگر میزائلوں کے علاوہ تائیوان کے لیے امریکہ کے تازہ ترین امدادی پیکج میں ریڈار سسٹم کے ساتھ ہارپون میزائل سسٹم بھی شامل ہے۔ چین کا سائبر حملہ، جاپانی حکومت کے سفارتی راز افشاں۔
انکشاف ہوا ہے کہ سال 2020 میں چین کی طرف سے جاپانی امور خارجہ کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کے دوران بعض اہم سفارتی دستاویزات بھی افشا ہوئی تھی۔ جاپانی خبرساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ ان معلومات میں جاپانی امور خارجہ اور سمندر پار سفارت خانوں کے درمیان خفیہ ٹیلی گراف اور حساس ڈیٹا تک رسائی کے لیے بعض انٹرنیٹ پروٹوکول نیٹ ورکس کا استعمال کیا گیا تھا۔ جاپانی کابینہ کے چیف سیکرٹری نے اس حوالے سے سائبر حملے کی تردید کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ دراصل سائبر سلامتی اور اسے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے معمول کی کارروائی تھی۔ ایران میں نیا جوہری ری ایکٹر لگانے کا اعلان۔ ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے جنوبی ایران کے شہر اصفہان میں اپنا نیا جوہری ری ایکٹر ریسرچ پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ ایران کی طرف سے یہ اعلان پیر کے روز سامنے آیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے رپورٹ کے مطابق ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا، آج اصفہان میں نئے جوہری ری ایکٹر پلانٹ کی تعمیر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس کینسر میں مبتلا ہو گئے، جس کے باعث انہوں نے اپنی تمام مصروفیات معطل کر دی۔ بکنگھم پیلس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کنگ چارلس کی جان لیوا بیماری کینسر کی تشخیص حالیہ علاج کے دوران ہوئی ہے، تاہم کینسر کی قسم کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، لیکن ان کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ 75 سالہ کنگ چارلس گزشتہ ماہ بڑے ہوئے غدود کے علاج کے لیے 3 دن ہسپتال میں زیر علاج رہے تھے۔ اس دوران ان کے کیے گئے ٹیسٹوں میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ عراقی حکومت نے 8 بینکوں پر ڈالرز میں ڈیل کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عراقی حکومت نے 8 مقامی بینکوں پر پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ امریکی کرنسی کی ٹرانزیکشن نہیں کریں گے۔ یہ پابندی امریکی وزارت خزانہ کے ایک سینئر افسر بریان نیلسن نے عراقی دورے کے بعد سامنے آئی، جو امریکی وزارت خزانہ میں پابندیاں لگانے والے شعبے سے وابستہ ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے اس ذمہ دار ذرائع کی عراقی حکومت اور وزارت خزانہ میں ملاقاتوں کے بعد سامنے آنے والے نتیجے کو امریکہ کی وزارت خزانہ کی طرف سے سراہا گیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک سعودی اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ لیا گیا، عسکری اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں کے درمیان باہمی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ختم، نئی حکومت IMF سے نیا معاہدہ کر سکتی ہے، بلومبرگ کی رپورٹ۔ امریکی معاشی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے، نئی حکومت عالمی مالیاتی ادارے سے نیا معاہدہ کر سکتی ہے۔ بلومبرگ کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری میں پاکستانی بانڈ کی قدر 9% مستحکم ہوئی ہے۔ گزشتہ سال پاکستان نے سرمایہ کاروں کے تقریباً 100% منافع واپس کیا۔ پاکستان رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کے بعد دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت بن گیا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کے بعد بھارت، انڈونیشیا، امریکہ اور برازیل کے بعد پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت بن گیا۔ اوگرا نے گیس ٹیرف میں بڑا اضافہ کر دیا۔ اوگرا نے 2 فروری سے سوئی ناردرن کے ٹیرف میں 35.1% اور سوئی ناردرن کے ٹیرف میں 8.5% کا بڑا اضافہ کر دیا۔ اوگرا نے اضافے کا نوٹیفکیشن منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو اطلاع کے لیے بھیج دیا۔ محسن نقوی PCB کے نئے چیئرمین منتخب۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کو نیا آئینی چیئرمین مل گیا۔ محسن نقوی بلا مقابلہ PCB کے سربراہ منتخب ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں بورڈ آف گورنر کے 10 ارکان نے محسن نقوی پر اگلے 3 سال کے لیے اعتماد کا اظہار کر دیا۔ آئین 2014 کے تحت بننے والے بورڈ آف گورنر کے لیے پیٹرن PCB نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی طرف سے محسن نقوی اور مصطفیٰ رمدے کی نامزدگی ہوئی تھی۔ عام انتخابات پنجاب میں پاک فوج کے دستوں کی تعیناتی کا عمل شروع۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے
الیکشن والے دن سیکیورٹی کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے دستوں کی تعیناتی کا عمل شروع ہو گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پاک فوج کے دستے پہنچنا شروع ہو گئے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق لاہور، قصور اور شیخو پورہ میں دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جلاؤ گھراؤ کیس یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جلاؤ گھراؤ اور تھانہ شادمان کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بھی طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ اور شادمان پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ عام انتخابات اسلام آباد کے ہسپتالوں میں ہائی الرٹ رہنے کا مراسلہ جاری۔ وزارت صحت نے عام انتخابات 2024 کے دوران اسلام آباد کے ہسپتالوں میں ہائی الرٹ رہنے کا مراسلہ جاری کر دیا۔ وزارت صحت نے جاری بیان کے مطابق وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسلام آباد کے ہسپتالوں کو الرٹ رہنے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت کے دیہی ہیلتھ سینٹرز، کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اور بنیادی صحت کے مراکز کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتخابی نتائج کے لیے الیکشن کمیشن نے جدید الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا۔ انتخابی نتائج کے لیے RTS اور RMI کی چھٹی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے جدید الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا۔ جدید سافٹ ویئر 32 کروڑ کی لاگت سے نجی کمپنی سے تیار کروایا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔